حافظ سفیان اقبال کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه البخاری۔ یہ علم و عمل کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سر یہاں مینارہ ہے، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں تھم جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ طالب کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ ارباب علم دانش اہل علم کی موجودگی میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے۔ الغرض الامر فوق الادب کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا۔ حاضرین مجلس، یہ دینی مدارس اسلام کے گلشن ہیں، یہ دینی مدارس اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، یہ دینی مدارس ظلم و استبداد کی شب تاریک میں رشد و ہدایت کے چراغ ہیں، یہ دینی مدارس ملک و ملت کی عزت و شان ہے۔ ذی وقار علماء کرام، یہ بات یاد رہے کہ دینی مدارس کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے کہ جتنی دین اسلام کی تاریخ قدیم ہے۔ جی ہاں، جب میں تاریخ کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ اس وقت امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار ہرا تھا، جس کے پہلے معلم اول رب کائنات، پہلے متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول سیدنا جبریل امین علیہ السلام، اور نصاب اول قرآن حکیم، اور مخاطبین اول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ذی وقار علماء کرام، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو کہتے ہیں کہ مدرسہ ایک خوبصورت عمارت کا نام ہے، مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، اور جن کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، مدرسہ کسی خوبصورت عمارت کا نام نہیں، مدرسہ کسی خوبصورت اور مزین کمروں کا نام نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس سادہ سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے کہ جہاں بیٹھ کر دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے والوں کو اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو دار بنی ارقم کو کبھی مدرسے کا نام نہ دیا جاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی غار ہرا کو مدرسے کا نام نہ دیا جاتا۔ ذی وقار علماء کرام، یہ مدارس دینیہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام کے گلشن ہے، یہ دین اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی جو چمکتی اور دھمکتی روشنیاں نظر آتی ہیں، در حقیقت وہ انہی مدارس دینیہ کا فیض و اثر اور مرہون منت ہے۔ ذی وقار علماء کرام، میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے موجودہ حالات میں جہاں پر بڑے بڑے فتنے موجود ہیں، وہاں پر ایک بڑا فتنہ اور پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ نوجوانان نسل کو
ان مدارس علماء اور طلباء سے متنفر کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، تو ان مدارس دینیہ کو جہالت کی فیکٹریاں کہتا ہے، تو کہیں ان مدارس دینیہ میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو دہشت گرد کہتا ہے۔ ارے دنیا والوں، یاد رکھنا، رب کعبہ کی قسم ہے، ان کی یہ بات بالکل اس کے 100% خلاف ہے، بلکہ میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ہمارے دین اور ہمارے معاشرے میں سب سے اونچا اور نمایاں کردار اگر کسی کا ہے تو وہ انہی مدارس دینیہ کا ہے، کیونکہ اسلامی علوم و فنون اور اسلامی معاشرہ کے ربط اور تعلق کا واحد ذریعہ یہی مدارس ہیں، یہی وہ مدارس ہیں کہ جن سے فارغ التحصیل طلباء آپ کے مساجد اور منبر و محراب کو نور شریعت سے منور کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ مدارس ہیں کہ جن کے بغیر امن و امان کا قیام اور اسلامی تشخیص کی بقا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جی ہاں، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ورثۃ الانبیاء کی آپ یاری کرنے والے کوئی نہ ہوتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے کوئی نہ ہوتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو پارلیمنٹ ہاؤس میں علل اعلان ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے قادیانیوں کو کافر قرار دینے والے کوئی نہ ہوتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو جماعت صحابہ کا دفاع کرنے والے کوئی نہ ہوتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو شرک و بدعات کا سدے باب کرنے والے کوئی نہ ہوتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو رب کعبہ کی قسم قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے کوئی نہ ہوتے۔ اور ہم طلباء نے یہ عزم کیا ہے اور عزم بالجزم کیا ہے، اے اللہ ہم کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، مگر ان مدارس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے جہاں پہ کہیں بھی مسلمان نہ ہوتے، بصورت سب بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت جبینوں میں سجدے کرتے ہی رہتے، اگر راہ چلاتے یہ اہل مدارس دلوں جا کر روغن شبے پیرگی میں رہے زندگی کے یہ مشکل مراحل کبھی ابن آدم سے آسان ہوتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔